بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقوم ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں آپ کی پرورش کا انتظام کیسے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیے جانے سے لے کر آپ کی وفات تک مختصراً بیان کریں گے۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں اسرائیلی گھرانوں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے ایک خصوصی عملہ مامور کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور والدہ سمیت خاندان کے تمام افراد سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی عقابی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ، اس پر لال روغن کی پالش کرو اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ میں چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ڈیوٹی لگی کہ دریا کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو دیکھتی رہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب میں سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں سے کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا، ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ اسرائیل کا وہ لڑکا ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی منظور نظر بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا کا انتظام۔ ملکہ نے بچے کو دودھ پلانے کا کام شاہی دائیوں کے سپرد کر دیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر ملکہ سے کہا کہ میں ایک بہت اچھی آیا کا انتظام کر سکتی ہوں۔ نہایت صحت مند اور خوبصورت عورت ہے، بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرے گی اور نہایت اعلیٰ پرورش کرے گی۔ ملکہ نے کہا، اسے حاضر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو ساتھ لے گئیں اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پی لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دائیہ مقرر کر دیا گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، اور تجھے معلوم ہے ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے اٹھا لے گا۔ جو میرا دشمن ہے نیز اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا، اور یہ اس لیے کیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو اس نے کہا، میں تمہیں ایسی عورت بتلا دوں جو اسے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو نہایت قوی البحثہ اور بہادر انسان تھے۔ انہیں یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسرائیلی نہایت ذلت اور رسوائی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور فرعون کے اعمال ان پر سخت مظالم ڈھاتے ہیں، تو ان کی تمام ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکا اور کہا کہ نہایت بزدلانہ اور ظالمانہ حرکت ہے، مگر مصری نے ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کے سر پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس تماچے کی چوٹ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ افسوس و ندامت کے ساتھ اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ دن دہاڑے مصری کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور قاتل کی تلاش شروع ہو گئی۔
دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی اسرائیلی اور ایک مصری کو دستوں گریبان دیکھا۔ اسرائیلی نے آپ کو دیکھ کر پھر مدد کے لیے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری کو باز رکھنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ساتھ ہی ناگواری سے اسرائیلی سے کہا، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مار دیں گے۔ وہ بولا، جس طرح تو نے کل ایک مصری کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی کہ مصری کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ شہر چھوڑ کر مدین روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے جانوروں اور آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی۔ دو لڑکیاں اپنے جانور لیے دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے بتلایا کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، زبردستی ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ ان سے لڑ نہیں سکتے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سب چلے جائیں تو ہم سب اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ زیادتی برداشت نہ ہوئی۔ بھیڑ چیرتے ہوئے کنویں پر پہنچ گئے اور کنویں کا بڑا ڈول تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیوں نے اپنے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، خاطر تواضع کی اور حالات پوچھے۔ پیدائش سے لے کر مدین پہنچنے تک کے تمام واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ان ظالموں سے نجات مل گئی۔ اب کوئی خوف نہ کرو، یہاں میرے پاس رہو۔ لڑکیوں میں سے ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری اور شرافت کی تعریف کی اور باپ کو مشورہ دیا کہ اس مہمان کو مویشی چرانے اور پانی پلانے کے لیے رکھ لیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس مشورہ کو قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہ کر میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا، اور اگر 2 سال اور رہو تو یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور بکریوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 10 سال کی مدت پوری ہونے پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ رات ٹھنڈی تھی، اہل خانہ ساتھ تھے، لہٰذا آگ کی ضرورت پیش آئی۔ سامنے کوہ سینا وادی میں ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ ہی بجھتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوں جوں آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہوتی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ مڑے ہی تھے کہ آگ قریب آئی اور آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ پروردگار جہانوں کا، بس اپنی جوتی اتار، تو مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بکریاں چرانے کی لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کی تعمیل کی، لاٹھی اسدحہ بن کر دوڑنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے اٹھا لے۔ تعمیل حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف اور خطر اسدحے کو پکڑ لیا۔ اسدحہ پھر لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر نکال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ہاتھ بے حد روشن اور چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری طرف سے 2 نشانیاں عطا ہوئی ہیں، اب جا فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرعون سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم تم سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک یہ کہ تو خدا پر ایمان لے آ اور کسی کو اس کے کاموں میں شریک نہ ٹھہرا، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں آزاد کر دے۔ فرعون نے اپنی مغرورانہ سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا مذاق اڑایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا احسان جتلایا کہ اسی نے ان کی پرورش کی ہے۔ مصری کو قتل کرنے کا طعنہ دیا اور آپ کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، کیا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان میں قائم مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تجھے اور تیرے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نہایت نرمی سے فرعون کو قائل کرتے رہے۔
لیکن فرعون اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاگل اور مجنون کہا اور رعایا سے بولا، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں تم سب کا پروردگار ہوں۔ ایک دن بھرے دربار میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنی نبوت کا کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی، وہ اسلحہ بن گئی۔ پھر آپ نے ستارے کی طرح چمکتا ہوا ید بیضا دکھایا۔ یہ معجزات دیکھ کر درباری کہنے لگے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، پوری سلطنت سے جادوگروں کو جمع کر کے اس سے مقابلہ کرایا جائے، پھر یہ ضرور شکست کھا جائے گا۔ فرعون نے اسی وقت احکامات جاری کر دیے۔ مقابلہ کے لیے دربار کو خاص طور پر سجایا گیا، ہزاروں قندیلیں روشن کی گئیں۔ مقابلہ کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، تم پہل کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، خوف نہ کر اور غم نہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی۔ اس لاٹھی نے اسلحہ بن کر سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر حقیقت حال جان کر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غیظ و غضب میں دھاڑتے ہوئے کہا، تم سب نے موسیٰ سے مل کر سازش کی، تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا کو تسلیم کر لیا ہے۔ فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ پیر کٹوا کر پھانسی کی سزا دے دی۔ فرعون کی سرکشی اور ظلم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جوئیں مسلط کر دیں، کھانے پینے کی چیزوں میں مکھیاں پیدا ہو گئیں، زمین میں جانوروں کو ہلاک کرنے والے کیڑے پیدا ہو گئے، غلہ اور اناج میں گھن لگ گیا، پانی میں مینڈکوں کی افزائش نسل بہت زیادہ ہو گئی، اتنے زیادہ مینڈک ہو گئے کہ انہوں نے پانی کو ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ تعاقب کیا اور بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے ٹھاٹھیں مارتا ہوا بحر کلزم تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو وہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہ بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر لاٹھی ماری، پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بحر کلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے پیچھے اسی راستے پر چل پڑے۔ جب سمندر کے بیچ میں پہنچے تو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ غرق ہوتے وقت فرعون چیخنے لگا، میں موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان لایا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ متکبروں اور سرکشوں اور خدا کے منکروں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی ممی آج بھی مصر کے عجائب خانہ میں عبرت کا نشان بنی ہوئی۔ اس کے علاوہ سمندر سے بھی فرعون کی ایک لاش نکلی ہے جو صحیح سالم حالت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وادی سینا پہنچے۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ خوبصورت اور عالی شان مندروں کو دیکھ کر بنی اسرائیل کا سویا ہوا بت پرستی کا جذبہ جاگ اٹھا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم کو بھی ایسے معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے خدا کی ان نعمتوں کو فراموش کر دیا ہے جن کا مشاہدہ تم اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو؟ وادی سینا میں شدید گرمی تھی، بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے اللہ سے دعا کی تو وہی نازل ہوئی کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا مارا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پھر قوم نے کھانے کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نہایت شیریں حلوہ من اتارا۔ دن کے وقت تیز ہوا کے ساتھ بٹیروں کے گول زمین پر اترے۔ بنی اسرائیل نے انہیں پکڑ کر بھونا اور کھایا۔ یہ سلوہ تھا۔ اسی طرح روزانہ من و سلوہ نازل ہوتا رہا۔ اب قوم نے تیسرا مطالبہ کیا کہ سایہ دار درختوں اور مکانات نہ ہونے کی وجہ سے ہم شدید گرمی سے پریشان ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بادل سائبان بن کر بنی اسرائیل کے سروں پر آ گئے اور ہر وقت سایہ رہنے لگا۔ ناشکری قوم نے نیا مطالبہ یہ کیا کہ ہم روز ایک ہی غذا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے باقلا، کھیرا، مسور، لہسن اور پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے سے رنجیدہ ہو کر فرمایا، تم بھی کس قدر ناشکرے اور نادان ہو کہ ایک عمدہ غذا کو چھوڑ کر معمولی چیزیں مانگ رہے ہو۔ خدا کی نعمتوں کو ٹھکرا کر اس کی ناشکری نہ کرو، اور اگر تمہیں انہی چیزوں کے لیے اصرار ہے تو جاؤ کسی بستی اور شہر میں چلے جاؤ، وہاں یہ چیزیں تمہیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔
بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تمہیں شریعت دی جائے گی۔ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، میرے پیچھے گمراہی میں نہ پڑنا، میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے، ہارون تمہارے پاس موجود ہیں، یہ تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی مدت 1 ماہ تھی، لیکن بعد میں 10 دن بڑھا کر چلہ پورا کر لیا۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ مجھے اپنا دیدار بھی کرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مشاہدہ کتاب نہ لا سکو گے۔ اچھا دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر پہاڑ نے تجلی کو برداشت کر لیا تو تم سوال کرنا۔ تجلی کا ظہور ہوا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے لوگوں پر تجھ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے برتری دی ہے اور چن لیا ہے، پس جو میں نے تجھ کو دیا ہے اس کو لے اور شکر گزار بن۔ اور ہم نے اس لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر شے کی تفصیل لکھ دی ہے، پس اس کو قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کہ وہ اس میں سے اچھے احکامات پر عمل کریں، ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سامری جادوگر کی فتنہ انگیزی۔ بنی اسرائیل کے قافلے میں شامل سامری نے فتنہ انگیزی کو فروغ دیا۔ اس نے سونے کے زیورات کو ڈھال کر ایک بچڑا بنا دیا۔ اس سونے کے بچڑے کے بت کے اندر ایک پر اسرار گھنٹی نصب کر دی جو خود بخود بجنے لگتی اور بیل کی آواز نکالتی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے سامنے سونے کے بچڑے کو پیش کرتے ہوئے کہا، موسیٰ خدا کو تلاش کرنے پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، جبکہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں باطل عمل سے روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے تمہاری آزمائش مقصود ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، اس ہی کی پرستش کرو۔ لیکن قوم بجائے اس کے کہ آپ کی بات مانتی، آپ کی دشمن بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور آپ کو بت پرستی کا علم ہوا تو جلال میں آ گئے۔ بنی اسرائیل سے باز پرس کرنے لگے تو لوگوں نے اپنی گمراہی کو سامری پر ڈال دیا اور کہا کہ ہمیں سامری نے گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کی اور ان کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر پوچھا کہ تم تو حق آشنا تھے، اللہ کا عرفان تمہیں حاصل تھا، تم نے ایسا کیوں ہونے دی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے تمام صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں سر بسجود ہو کر معافی طلب کی اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ہمراہیوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہو جائیں تو آپ نے قوم کو اللہ کا حکم سناتے ہوئے فلسطین کی طرف روانگی کا مجدہ سنایا۔ فلسطین کی سرحد سے کچھ پہلے بنی اسرائیل کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد پر مشتمل ایک وفد فلسطین کی طرف وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ وفد نے واپس آ کر وہاں کے لوگوں کے متعلق بتایا کہ وہ بہت جنگجو اور بہادر ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وفد کے اراکین میں شامل حضرت یوشع نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، اس جہاد میں انشاءاللہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر ارض فلسطین 40 سال کے لیے حرام کر دی اور فرمایا کہ تم اس عرصے میں دشت صحرا میں بھٹکتے پھرو گے۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کا کام کرتے رہے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ صحرا وردی کے دوران بنی اسرائیل کا سامنا اموریوں، ادومیوں، عمالقہ، مدعاب اور مدیانیوں سے بھی ہوا۔ ان اقوام سے مقابلوں اور صحرا وردی نے بنی اسرائیل کو تقریباً تباہ و برباد کر دیا۔ اسرائیلی قافلے بھٹکتے ہوئے ادوم کی سرحد کے قریب تہ کے میدان میں پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو ہور کے نام سے مشہور تو حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کا وقت آن پہنچا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہور طور پر چڑھ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح مستقل حضوری میں چلی گئی۔ آپ کی عمر مبارک 123 برس ہوئی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، 2 عالم جوانی میں انتقال کر گئے اور 2 آپ کی وفات کے وقت موجود۔ پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت کارت سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی اور خداوند نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جا نہیں پائے گا۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے پست حوصلے۔ بنی اسرائیل صدیوں تک مصریوں کی غلامی میں رہے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، ان کے اندر بزدلی آ گئی تھی۔ فلسطینیوں کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ وہ طاقتور اور ظالم ہیں تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں، ہم اس وقت تک بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جس خدا نے تمہیں اتنا نوازا ہے وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن وہ قائل نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک دشمن وہاں موجود ہے، تو اور تیرا رب دونوں جا اور ان سے لڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے اس جواب پر بہت افسردہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اور میرا بھائی حاضر ہیں، اب تو ہمارے اور اس نادان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ ان کی نافرمانی کی سزا کے طور پر ارض مقدس فلسطین ان پر حرام کر دی گئی ہے، اب یہ 40 برس تک صحراؤں میں بھٹکتے رہیں گے۔ گائے کی حرمت اور بنی اسرائیل کے اندر بت پرستی خصوصاً گائے کی عظمت و حرمت کا جذبہ زیادہ تھا، لہٰذا وہ خدائے واحد پر ایمان لانے میں ہیلہ جوئی اور نافرمانی کرتے تھے۔ گائے کی حقیقت ان پر واضح کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک واقعہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل میں کسی کا قتل ہو گیا، قاتل کی تلاش میں قوم میں باہمی اختلاف و فساد برپا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اے اللہ، تو علیم و خبیر و حکیم، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو پہلے ایک گائے ذبح کریں اور اس کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے جسم سے لگائیں، پس اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندگی بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ قوم کو مشاہدہ کروانا چاہتے تھے، جس گائے کو تم خدا کا درجہ دیتے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کر دیا، اس کے جسم کے بے جان ٹکڑے تمہارے دسترخوان کی زینت بن گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مقتول گوشت کے ایک ٹکڑے سے مس کرنے سے زندہ ہو گیا۔ بے شک خدائے واحد ہی قادر مطلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا تو انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے دریافت کرو کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، دھبے والی ہو یا بے داغ ہو۔ بہرحال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق درمیانی عمر کی گہرے زرد رنگ کی بے داغ گائے ذبح کر دی۔ مجمع البحرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، جہاں وہ سمندر مجمع البحرین ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تم سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، اس بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لو، جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا، اپنے خلیفہ حضرت یوشع نون علیہ السلام کو لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے تھک گئے تو ایک مقام پر سر کے نیچے پتھر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زندہ ہوئی اور توشہ دان میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی تیرتی ہوئی جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم گیا اور ایک لکیر بن گیا۔ یہ واقعہ حضرت یوشع نے دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے۔ دونوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ چلتے چلتے بہت آگے نکل آئے، دونوں کو تھکن محسوس ہونے لگی تو ایک مقام پر رک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے۔ تو حضرت یوشع نے بتایا کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر سو رہے تھے تو میری آنکھ کھل گئی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے دیکھا کہ مچھلی توشہ دان میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام کو ہم تلاش کر رہے تھے وہی مقام تھا۔ دونوں واپس پتھر کی چٹان پر پہنچ گئے، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ اس شخص نے پوچھا، موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں۔ پھر بولے، میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے آپ کو بخشا ہے۔
اس بندے نے جن کو خضر کہا جاتا ہے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہیں کر سکو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ مجھ کو آپ صابر پائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے سوال نہ کیا جائے، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں کسی معاملے پر مجھ سے سوال نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا، دونوں چل پڑے، سمندر کے کنارے پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اس لیے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ ابھی کشتی کو چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت خضر نے ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور کہا کشتی والوں نے یہ احسان کیا کہ مفت میں سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، آپ درگزر کر دیں۔ کشتی کنارے لگی تو دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ ایک میدان میں پہنچے، کچھ بچے کھیل رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا اور کہا ناحق آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی، یہ تو بہت برا ہوا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و ضبط سے کام نہیں لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد کوئی عذر نہیں رہے گا اور آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دونوں چلتے رہے، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچ گئے۔ یہاں کے لوگ بہت مالدار تھے لیکن دونوں مسافروں کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ بستی میں سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک مکان کی دیوار جھکی ہوئی ہے جس کے گر جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والوں نے نہ ہماری مہمانداری کی اور نہ ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دی، آپ نے بغیر اجرت کے دیوار بنا دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس سفر میں میرا اور آپ کا ساتھ تمام ہوا، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ من جانب اللہ تھا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں واقعات کے حقائق بتائے۔ سورہ کہف میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تم کو بتلا دوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ پیش آیا، وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ وہ جہاں جا رہے تھے وہاں کا بادشاہ ظالم تھا، کسی اچھی کشتی کو دیکھتا تو چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں عیب کر دیا تاکہ وہ کشتی پر قبضہ نہ کرے۔ دوسری جگہ لڑکے کے ماں باپ مومن تھے، میں نے دیکھا کہ جوان ہو کر ان کا بیٹا سرکشی اور کفر کر کے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچائے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو دیندار، پرہیزگار اور محبت کرنے والا بیٹا عنایت فرمائے۔ تیسری جگہ دیوار کا معاملہ ہے کہ یہ گھر یتیم بچوں کا تھا، دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں لڑکے جوان ہو کر اپنا محفوظ خزانہ نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح عمل میں آئی۔ یاد رکھو میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت۔ بخاری اور مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کے فرشتے نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب اپنے رب کی طرف سے پیغام اجل کو قبول کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تماچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہا کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اس نے میرے منہ پر تماچہ مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں صحیح کر دیں اور اسے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ بیل کی کمر پر ہاتھ رکھ دے، جس قدر بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہم ہر بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ جواب ملا انجام موت ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر زندگی کا انجام موت ہی ہے تو آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلے کثیب احمر کے قریب واقع ہے۔ انتقال کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناقب و فضائل اور بنی اسرائیل کے واقعات سے ان کی جلالت و عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر بزرگی عطا کی اور تم کو چن لیا اپنی رسالت دے کر اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔
اور سورہ اعراف میں دوسری جگہ فرماتے ہیں اور کچھ رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے تم سے پہلے کر دیا اور کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تم کو نہیں سنایا، اور اللہ نے اس طرح موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ واقعی طور پر کلام ہوتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان دونوں کو ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، ان کی مدد کی کہ وہ فرعون اور قوم فرعون پر غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو راہ مستقیم کی ہدایت بخشی اور باقی رکھا۔ ان کے متعلق پیچھے لوگوں میں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر کہ بے شک ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، بس اللہ نے ان کو اس بات سے بری کر دیا جس کو ان کی زبانیں کہہ رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وجیح ہیں۔ حلقوم ٹی وی کے معزز دوستو، یہ تھا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اور روز محشر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔